بغداد کے پرانے شہر میں جہاں گلیاں اتنی تنگ تھی کہ دو آدمی ساتھ گزر نہ سکے، ایک پرانا گھر تھا۔ اس گھر کا مالک شہر کا مشہور کنجوس تاجر ایوب تھا، جو کپڑوں، خوشبوؤں اور نایاب قالینوں کا کاروبار کرتا تھا، مگر اس کی شہرت اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کی کنجوسی سے تھی۔ اس کا چمڑے کا تھیلا جو سکوں سے بھرا رہتا کبھی کھلتا نہیں تھا۔ ملازم بیمار ہو جائے تو دبا کا پیسہ روک لیتا، فقیر دروازہ کھٹکھٹائے تو کہتا جاؤ جاؤ، یہ خیرات کا در نہیں ہے۔ ایک دن بازار میں ایک بزرگ فقیر نے کہا، ایوب کے مال میں برکت تو ہے مگر سکون نہیں۔ یہ بات قریبی دکانداروں نے سنی مگر ہنس کر ٹال دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایوب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ خود کو عقل مند اور کامیاب سمجھتا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا، دولت وہی ہے جو تجوری میں بند ہو، اور بھروسہ وہی ہے جو کسی پر نہ کیا جائے۔ اسی شہر کی پچھلی بستی میں ایک جوان چور رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا، لیکن وہ عام چوروں جیسا نہیں تھا۔ نہ شراب پیتا، نہ جھوٹ بولتا اور نہ کبھی کسی کو نقصان پہنچاتا۔ وہ بس رات کو نکلتا اور خاموشی سے مال چرا کر غریبوں میں بانٹ دیتا۔ شہر میں کچھ لوگ اسے سایہ کہتے تھے، جو صرف ان کے لیے آتا تھا جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ لیکن سلمان کو اپنے اللہ سے ڈر تھا، اس لیے وہ ہر رات چوری کے بعد وضو کرتا، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا اور دعا کرتا، یا اللہ مجھے ایسا رزق عطا فرما جو حلال ہو اور عزت سے کمایا جائے۔ ایک رات وہ گلیوں سے گزرتا ہوا ایوب کے گھر تک جا پہنچا۔ اس نے بڑی مہارت سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ ایوب اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ دوسرے کمرے کے ایک طرف بڑا صندوق پڑا تھا جس میں ایوب کی ساری دولت پڑی تھی۔ سلمان نے اس صندوق کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ میں تیری اجازت کے بغیر اس صندوق میں ہاتھ نہیں بڑھانا چاہتا، بس اتنا دے دے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے۔ جیسے ہی اس نے آہستہ سے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک ایک آواز گونجی، اے نوجوان، اس صندوق کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچ لینا۔ سلمان چونک کر پلٹا اور سامنے ایوب کھڑا تھا جو جاگ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی نہیں بلکہ تجسس تھا۔ ایوب نے سلمان کی طرف غور سے دیکھا، پھر پرسکون آواز میں کہا، حیرانی کی بات ہے، تم تو چور ہو لیکن تمہارا چہرہ کسی نئے درویش جیسا لگتا ہے۔ بتاؤ میرے خزانے سے کیا لینے آئے ہو؟ سلمان نے سر جھکا کر جواب دیا، میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ کسی غریب کے گھر کا چولہا جل جائے، کسی بچے کو کھانا مل جائے۔ میں نہ تم سے دشمنی رکھتا ہوں اور نہ تمہارا مال لوٹنا چاہتا ہوں۔ ایوب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے صندوق کے قریب آیا اور بولا، تم جیسے چور میں نے کم ہی دیکھے ہیں۔ چوری کر کے بھی وضو کرتے ہو اور پھر نفل نماز پڑھتے ہو۔ سلمان نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر میرے پاس روزی کا کوئی اور ذریعہ ہوتا تو میں کبھی کسی کے دروازے پر رات کے اندھیرے میں نہ آتا۔ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کسی کی عزت لوٹی، بس غریبوں کی بھوک دیکھ کر میرا دل کانپ جاتا ہے۔ ایوب لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، پھر اس نے صندوق کھول دیا اور سکوں سے بھرا ایک تھیلا نکالا اور سلمان کو اپنے پاس بٹھایا اور وہ تھیلا اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ لے جا اور سن، کل دن کے وقت میرے پاس آنا، میرے پاس کچھ کام ہے۔ اگر واقعی تمہارا دل وہی ہے جو تمہاری آنکھوں میں جھلکتا ہے، شاید تمہیں دوبارہ چوری کی ضرورت نہ پڑے۔ سلمان نے وہ تھیلا لینے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ کیسے لے لوں میں تو خود لینے آیا تھا، مگر اب جب تم نے اپنی مرضی سے دینا چاہا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ آزمائش تو نہیں ہے۔ ایوب ہنس پڑا اور بولا، اب تم مجھے عقل سکھاؤ گے؟ جس نے ساری زندگی دولت کو مٹھی میں بند رکھا اور آج وہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے رہا ہے، تو سمجھو کہ میرے دل میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ سلمان نے دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کرتے ہوئے وہ تھیلا لیا، ایوب کو سلام کیا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر ایوب نے پیچھے سے پکارا، سلمان کل آنا مت بھولنا، میرے پاس تمہارے لیے صرف دولت نہیں، شاید کوئی ایسا راز بھی ہے جو تمہاری تقدیر بدل دے۔ سلمان نے رک کر پیچھے دیکھا۔ ایوب کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ایسی چمک تھی جو دولت کی نہیں، شاید کسی اندرونی بے چینی کی علامت تھی۔
اور بغداد کی اندھیری رات میں پہلی بار ایوب کے گھر پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کوئی پرانا چھپا ہوا راز اب جاگنے لگا ہو۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنیں ابھی بغداد کی چھتوں پر پڑنا ہی شروع ہوئی تھی کہ سلمان نے بے ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ وہ تھکا ہوا ضرور تھا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایوب کی باتیں رات بھر اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ وہ سیدھا ایوب کے گھر جا پہنچا۔ اندر صحن میں ایوب دھوپ میں بیٹھا کچھ پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ سلمان کو دیکھتے ہی ایوب مسکرایا اور بولا، آ گئے نیک ضمیر والے چور، آؤ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ سلمان خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایوب نے ایک پرانا صندوق سلمان کی طرف بڑھایا اور کہا، سلمان، اس میں میرے والد کے وقتوں کے کچھ حسابات، کچھ پرانی دستاویزات اور ایک ایسی چیز ہے جو برسوں سے میرے دل کا بوجھ بنی ہوئی ہے۔ سلمان نے چونک کر دیکھا۔ ایوب کی آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو پورے بازار میں مشہور تھا، بلکہ اب وہ ایک ہارا ہوا سا آدمی لگ رہا تھا۔ ایوب آہستہ سے بولا، سلمان، میرے باپ کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا تھا۔ ایک شخص نے اس کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر کچھ زمینیں ہڑپ لی تھی۔ میں نے کسی طرح وہ زمینیں اس سے لے لی، لیکن میں نے ساری عمر ان زمینوں کا سودا نہیں کیا، بس ان کاغذات کو دل سے لگائے رکھا جیسے یہ میرے باپ کی قبر کی مٹی ہو۔ مگر کل رات تمہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے میرے ضمیر کا دروازہ برسوں بعد کسی نے کھٹکھٹایا ہو۔ مجھے اپنے کاروبار کے لیے ایک ایماندار آدمی چاہیے جو صرف فائدہ نہ دیکھے اور کبھی کسی مجبور کو دھوکہ نہ دے۔ تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ سلمان کے ہاتھ لرز گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کو اسے ایسا لگا جیسے اس کی دعا قبول ہو چکی ہو، مگر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایوب، میں چور ہوں، میری انگلیوں میں اب بھی رات کی سیاہی باقی ہے، میں کیسے یہ ذمہ داری لے سکتا ہوں؟ ایوب نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اللہ ہر گنہگار کو ویسا ہی چھوڑ دیتا جیسے وہ ہوتا ہے تو آج کوئی ولی نہ ہوتا، کوئی توبہ نہ کرتا۔ تم بدلے ہو، یہی کافی ہے۔ سلمان نے ایوب کی بات مان لی، مگر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ نئی راہ پر پہلا قدم رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بازار کے تاجر جو ایوب کی خوشامد کرتے تھے اب سلمان کو حقارت سے دیکھتے۔ ایک دن حاجی سلیم جو خوشبوؤں کا پرانا سوداگر تھا ایوب کی دکان پر آیا اور طنزیہ انداز میں بولا، اب تو چوروں کو بھی دکانیں ملنے لگی ہے، واقعی وقت بدل چکا ہے۔ سلمان نے کچھ نہ کہا، وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ پھر اس کے دل میں ایک چبھن سی اتری۔ اگلے دن ایوب کا پرانا منشی جو برسوں سے اس کے حسابات سنبھالتا تھا چپکے سے گراہکوں کو بہکانے لگا، یہ نیا نوکر مال میں ملاوٹ کرتا ہے، ایوب اندھا ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند گراہک واپس پلٹ گئے۔ پھر ایک دن شہر کے نگران نے ایوب کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مشہور چور کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا ہے، اگر تم نے احتیاط نہ کی تو تمہاری دکان بند کر دی جائے گی۔ ایوب نے صاف صاف کہا، وہ شخص اب چور نہیں، میرے اعتبار کا امین ہے، مگر شہر کے لوگ آسانی سے بھولنے والے نہیں تھے۔ سلمان کو دن رات محنت کرنی پڑی، مگر ہر قدم پر اسے آزمایا گیا۔ ایک بار تجوری کی چابی گم ہو گئی، سب نے شک کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ دوسری بار دکان سے قیمتی مال غائب ہو گیا اور سلمان پر انگلیاں اٹھی۔ ایوب نے سب الزامات کو رد کیا، مگر سلمان کے دل میں ایک اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ رات کو مسجد میں بیٹھ کر روتا اور دعا کرتا، یا اللہ، میں نے راستہ بدلا، دل بدلا، نیت بدلی، پھر بھی لوگ میرا ماضی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ اسے ہر لمحے اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا پڑتا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب انسان سچائی کے راستے پر چلتا ہے تو دنیا اس کا راستہ روکنے کی کوشش ضرور کرتی ہے۔ ایک رات جب بغداد کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، سلمان ایوب کی دکان میں بیٹھا حسابات درست کر رہا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور اندر وہی پرانا منشی آیا جسے کچھ دن پہلے ایوب نے بے ایمانی کے الزام میں نکال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بغض کی چمک تھی۔ منشی نے طنزیہ لہجے میں کہا، سلمان، تم سمجھتے تھے کہ تمہاری توبہ تمہیں بچا لے گی، میں نے تم پر ایک اور الزام لگا دیا ہے۔ شہر کے قاضی کے پاس ثبوت پہنچ چکا ہے کہ تم نے ایوب کی تجوری سے سونے کے سکے چرائے ہیں۔
सलमान के पैरों तले से जमीन खिसक गई, उसकी जुबान बंद हो गई। काजी का हुक्म आ चुका था। अगली सुबह जब अय्यूब को यह खबर मिली तो वह गुस्से से लरस गया, मगर सलमान की आंखों में देखकर इसे एक बार फिर वही सुकून महसूस हुआ जो इस रात पहली बार महसूस हुआ था। सलमान ने आहिस्ता से कहा, अय्यूब साहब, अगर आपको शक है तो मैं खुद अदालत में सच बता दूंगा, मगर एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ मस्जिद चलकर मेरे साथ खड़े हो जाएं। दोनों मस्जिद में दाखिल हुए। सलमान ने फौरन दुआ की और कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी नीयत बदली, मैंने अपने हाथों को तौबा से पाक किया। अब अगर यह आजमाइश तेरे हुक्म से है तो मुझे साबित कदम रख, और अगर किसी का जुल्म है तो मुझे हक के साथ सच्चा साबित कर दे। उसी लम्हे मस्जिद के दरवाजे पर एक भागता हुआ नौजवान आया और फौरन बोला, काजी साहब ने असल मुजरिम पकड़ लिया है, पुराने मुंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से वही चाबी मिली है जो गायब हो गई थी। अय्यूब की आंखों में आंसू आ गए। इसने सलमान को गले लगा लिया और पूरा शहर हैरान था कि एक चोर जो रात की तारीकी में साया बनकर फिरता था, अब ईमानदार बनकर रोशन चिराग बन चुका था और उसकी रोशनी बगदाद के बाजारों में नई कहानी लिख रही थी। वक्त गुजरता गया और सलमान का किरदार वक्त के साथ साथ और भी निखरता गया। अय्यूब ने दुकान की सारी जिम्मेदारियां इसे सौंप दी। बगदाद के वही ताजिर जो कभी सलमान को चोर कहकर ताना देते थे, अब इससे मशवरा लेने लगे। वो गरीब जिन्हें कभी अय्यूब के दर से धत्कारा जाता था, अब उन्हें इज्जत से बैठाकर चाय पिलाई जाती। सलमान हर दिन दुकान खोलने से पहले 2 रकअत नफल अदा करता और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, आज के दिन भी मुझे वही सदाकत दे जो कल दी थी। अय्यूब की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। एक दिन इसने सलमान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जिस खजाने को मैं सारी ज़िंदगी तिजोरी में कैद करता रहा, आज उसकी चाबियां उसके असल हकदार को दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, दौलत की हिफाजत तलवार से नहीं, सच्चाई से होती है। सलमान ने वह चाबियां थाम ली, मगर इसकी आंखों में आजिज़ी थी। वक्त ने इस चोर को ऐसा ताजिर बनाया जो सिर्फ माल नहीं बेचता था, बल्कि लोगों का एतबार, सच्चाई और रहम भी सिखाता था। बगदाद के बाज़ारों में बैठे बुजुर्ग आज भी बच्चों को एक किस्सा सुनाते कि एक दिन एक ऐसा कंजूस ताजिर ने एक चोर को मौका दिया और वह चोर अल्लाह का नेक बंदा बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही गुनहगार क्यों न हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा करे और नीयत बदले तो अल्लाह ताला इसे इज्जत के ऐसे मकाम पर पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े दौलतमंद भी नहीं पहुंच सकते। आजमाइशें, इल्ज़ाम और दुनिया की बेइतबारी सब इस रास्ते का हिस्सा है, मगर जो शख्स साबित कदम रहे, सच्चाई से ना हटे और अल्लाह पर भरोसा रखे, वही आखिर में सुरखरू होता है। असल दौलत न खजाने में है और न किसी तिजोरी में, बल्कि उस दिल में है जो पाक हो और उस नीयत में जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे।